مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک روایت میں ان کا انتقال شعبان المعظم میں ہے، دوسری روایت میں ان کا انتقال رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے روز مغرب کے بعد کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ختیجہ سے آپ کو 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی۔ پہلے صاحبزادے حضرت قاسم ہیں، دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ جن کو دنیا طاہر طیب کے نام سے بھی جانتی ہے۔ 4 صاحبزادیاں ہیں، 3 صاحبزادیاں بعثت سے پہلے پیدا ہوئی، 1 صاحبزادی بعثت کے بعد پیدا ہوئی۔ پہلی صاحبزادی حضرت زینب ہے، دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ ہے، تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم، چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ قرآن احادیث کے اندر ان 4 صاحبزادیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی جی آپ اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو، اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا ذکر الگ فرمایا، امت کی عورتوں کا ذکر الگ فرمایا اور بیٹیوں کا ذکر الگ فرمایا۔ بیٹی ایک ہوتی تو اللہ بنات نہ کہتا، اللہ بنت کہتا۔ جب کسی بندے سے بات ہو اس کو قرآن پڑھ کے سنو تو وہ کہتا ہے کہ بنات سے مراد ساری عورتیں ہیں، ساری عورتیں مراد ہوتی تو پھر اللہ ونساء المؤمنین مومن عورتوں کا آگے ذکر نہ کرتا۔ آپ پیغمبر کی بیٹیوں کے متعلق احادیث اس قدر ہیں جو تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جن میں 4 صاحبزادیوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 صاحبزادی کو مانتے ہیں، باقی 3 صاحبزادیوں کا حسد، عناد اور ضد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ان کی معرکۃ الآراء کتاب، مشہور کتاب اصول کافی کے، یہ محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 279 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر سے اوپر تھی حضور کی تو شادی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم یہ بعثت سے پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعثت کے بعد پیدا ہوئی، یہ انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ اور اصول کافی کی مشہور شرح ملا باقر مجلسی نے جو کتاب لکھی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، یعنی لکھا ہوا ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی ہے لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی 4 صاحبزادیاں تھیں، آپ سے بات کرتے ہیں اگر 4 صاحبزادیاں تھیں، کیا بات ہے کہ حضور نے جب مباہلہ کیا تھا تو حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن حسین کو بلایا، لیکن باقی 3 صاحبزادیوں کو نہ بلایا۔ اگر 4 صاحبزادیاں تھیں تو کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی نے جب تطہیر والی چادر اوپر کی تو فرمایا علی اس کے نیچے آؤ، فاطمہ اس کے نیچے آؤ، حسن نیچے آؤ، حسین نیچے آؤ، باقی 3 صاحبزادے کو کیوں نہ بلایا؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 صاحبزادیاں حضور کی وفات سے 3 سال پہلے انتقال کر گئی تھی، قبر سے تو حضور نہیں بلا سکتے تھے۔ زندہ حیات ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھی، اور جب شہنشاہی کا زمانہ آئے اور جناب مالداری اور ہر چیز کی سہولیات آئیں اور ایک ہی اولاد ہو تو پیاری بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیار کی وجہ سے ان کی فضیلت میں احادیث بھی زیادہ ہیں۔ باقی بچتی بھی حضرت فاطمہ تھی تو حضور انہی کو بلاتے رہے، ورنہ باقی صاحبزادیوں کا ذکر بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، یعنی بعثت کے دوسرے سال
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت فاطمہ کے ابے کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادے کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور آپ کی اماں کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ کی اماں کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نانی کا نام بھی حضرت فاطمہ ہے، آمنہ بنت فاطمہ، نانی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بہت سارے مشہور لقب ہیں، ان میں سے 2 لقب جو زیادہ مشہور ہیں وہ زہرا اور بطول ہے۔ زہرا کا معنی ہوتا ہے روشن چہرے والی، چونکہ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک لقب آپ کا بطول ہے، بطول یہ بطل سے ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن مجید میں سورۃ مزمل کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا۔ ان کو بطول اس وجہ سے کہتے تھے کہ دنیا سے کٹ کر ایک اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کرتی تھی، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کو بطول کہا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سالہ مکی دور دیکھا۔ ان مکی دور میں حضرت فاطمہ کے بہت سارے واقعات پیش آئے، جس میں سے یہ مشہور واقعات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطاف کے اندر سدے کے اندر تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے چند لوگوں کو بھڑکایا، وہ گئے، تازہ اونٹ ذبح ہوا پڑا تھا، اس کی ایک بہت بڑی اوجری پڑی تھی، وہ اوجری لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے اوپر رکھ دی۔ یہ بہت بڑی بھاری اوجری ہوتی ہے، تو بوجھ کی وجہ سے، ثقل کی وجہ سے اللہ کے نبی سر مبارک اٹھا نہ سکے، تو اس کا پانی اور خون گر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ اگر بلند و بالا اور پاکیزہ ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ تیری ذات ہے۔ میں نے تیرے سامنے اپنے آپ کو عاجز کر دیا، میں نے جھکا دیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن مسعود نے جا کے سیدہ فاطمہ کو بلایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجری کو ہٹایا۔ مکے کے کافروں کو برا بھلا کہنے لگی، لیکن اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ فاطمہ ان کو برا بھلا مت کہو۔ یہی وہ سیدہ فاطمہ ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے آپ مطاف کے اندر تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک عورت نے آپ کے اوپر خاک کی ڈھیری ڈھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کے اندر خاک پڑ گئی، تو اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے۔ یہی سیدہ فاطمہ حضور کا مبارک سر دھو بھی رہی تھی، ازار و فتار رو بھی رہی تھی، تو میرے محبوب نے فرمایا جان پدر لفت جگر کیوں روتی ہو؟ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا حضور سارا دن آپ کے ان کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک بندے کو قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری جان پدر رو نہ، آدم تا عیسیٰ سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی اماں کی جدائیگی دیکھی ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، پھر سیدہ ام کلثوم کی بھی شادی ہو گئی تھی، سیدہ رقیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، آخر میں سیدہ زینب کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی حضرت فاطمہ کی سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت کے دوران حضور کے ساتھ حضرت فاطمہ نہیں تھی، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ جب حضور مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے اہل و عیال کو لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست تھی، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست تھیں۔ ان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بلوایا۔ پھر سال 2 گزرے، 3 ہجری کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق نے خواہش ظاہر کی، عمر بن خطاب نے بھی خواہش ظاہر کی، لیکن حضور نے حضرت فاطمہ کا نکاح کسی کو نہ دیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے،
پھر سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا تھا، عمر فاروق بھی بیٹھے تھے، سعد بن ابی وقاص بھی بیٹھے تھے۔ ہمارا مشورہ ہوا کہ اللہ کی نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹی شادی کے قریب ہے، ہم میں سے ہم گئے ہیں لیکن حضور نے ہمیں رشتے کے لیے ہاں نہیں فرمائی۔ لگتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی، اپنے پالے ہوئے بیٹے اور اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ کو دینا چاہتے ہیں، جو حضور کے قریبی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، لیکن حضرت علی کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم جا کے ان کو توجہ دلائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو توجہ دلائی تو کہا کیسے جاؤں، مال زر تو رکھتا نہیں۔ کہا جا کر تو دیکھو۔ آئے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ فرمایا علی میری بیٹی کو کیا دو گے؟ تیرے پاس اس ٹائم کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو جنگ میں استعمال ہوتا ہے، میرے پاس ایک زیرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو جنگ کے لیے باقی رکھو، زیرہ کو جا کر بیچو اور شادی کا خرچہ کرو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، آپ نے جا کر آواز لگائی کہ زیرہ کو بیچتا ہوں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتنے میں بیچو گے؟ 480 درہم کے اندر یہ سودا طے پایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ 480 درہم لیتے ہیں اور زیرہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ جب یہ پیٹ پھیر کے جانے لگے، حضرت علی نے پیچھے سے آواز دی، فرمایا عثمان میرا دل کرتا ہے شادی پیغمبر کی بیٹی کی ہو، میرا دل کرتا ہے شادی علی المرتضیٰ کی ہو، میرا دل کرتا ہے خرچہ اس میں عثمان ذی النورین کا ہو، یہ پیسے بھی تو رکھ لے، یہ زرہ بھی تو رکھ لے، یہ زرہ میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ وہ زرہ لے کر آئے اور وہ جناب پیسے بھی لے کر آئے، حضور کو دیے تو اللہ کے نبی نے مبارک ہاتھ اٹھائے نبوت والے۔ کئی مرتبہ عثمان ذی النورین کے لیے حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرمائی۔ حضور فرمایا کرتے تھے یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اللہ میرے عثمان کا حساب آسان کر دیجیے۔ حضرت عثمان کے حق میں حضور بار بار دعائیں کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا انس بن مالک خادم خاص کو فرمایا جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ، حضرت عمر بن خطاب کو بلا کے لے آؤ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کے لے آؤ۔ چند صحابہ کا نام لیا، پھر فرمایا باقی انصار مہاجرین کو بھی بلا کر لے آؤ۔ ابھی جبریل آیا اور آ کر وحی لے کر آیا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں، اور اس نکاح کے اندر گواہ بنانا چاہتا ہوں ابو بکر کو، حضرت عمر کو۔ یہ صحابہ کرام بلوائے گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے ابو بکر جا کے علی کے ساری شادی کا سامان تم جا کے پرچیز کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کا سامان خریدا اور شادی کا سامان لے کر آئے۔ سیدہ اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق کی گھر والی ہیں، انہوں نے آپ کی مدد کی اور آپ کا سامان بنایا۔ اللہ کے نبی نے ام سلمہ ام عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ ام سلمہ میری بیٹی کی شادی کی تیاری کرو۔ شادی کی تیاری کے لیے باہر سے اچھی خاصی خوبصورت مٹی منگوائی گئی، اس مٹی کے ساتھ گھروں کی صفائی کر کے پھر لیپا دیا گیا۔ لیپا دینے کے بعد پھر تیاری کی گئی، اور خود اماں کہا کرتی تھی ما رأینا عرسا احسن من عرس فاطمہ، کہ ہم نے سیدہ فاطمہ سے بہتر شادی کائنات میں نہیں دیکھی جس میں اس قدر اعلیٰ انتظامات ہوئے پڑے تھے۔ اور آپ کے لیے ایک مصری بستر تیار کیا گیا، مصری بستر، اور اس گدے کے اندر روئی بھری گئی۔ آپ کے لیے ایک چمڑے کا تکیہ تیار کیا گیا، اس چمڑے کے اندر کھجور کی چھالیں بھری گئی۔ آپ کے لیے 2 چکیاں، ایک روایت میں 1 چکی تیار کی گئی۔ آپ کے لیے جناب ایک نقش نگار والا پلنگ تیار کیا گیا۔ یہ حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا جا رہا تھا، اس کے اندر آپ کے لیے ایک پیالہ تھا، اس کے اندر 2 مٹی کے برتن یا 2 کھڑے دلے کہہ لیں، مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ دیے گئے، اور 2 آپ کے لیے ایک بازو بند چاندی کے 2 زیور ہوتے تھے جن کو عرب کی عورتیں بازو کے اندر باندھتی تھی، وہ بھی تیار کیے گئے۔ ایک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جائے نماز بھی عطا فرمائی۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا مکان جا کے کرائے کا دیکھا، کرائے کا مکان دور ملا۔ پھر یہ قصہ مختصر میں عرض کروں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت ایمن کو حضور کے پاس بھیجا۔ ایمن یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ کے نبی میری ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ انہوں نے جا کے حضور سے سفارش کی کہ حضرت علی نے مکان لے لیا، آپ رخصتی کا انتظام فرما دیجئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی کو رخصت کیا، سیدہ فاطمہ کو سب سے پہلے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، پھر حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا علی کائنات کے سب سے بہترین عورت وہ سیدہ فاطمہ ہے، اور فرمایا فاطمہ کائنات کا سب سے بہترین شوہر تیرا شوہر سیدنا علی المرتضی ہے جس کا میں نے انتخاب کیا۔ پھر ان کو ایک اونٹ پر سوار کیا گیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی مہار پکڑی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس اور قریشی عورتیں ساتھ گئی ہیں اور ان کو گھر تک چھوڑ کے آئی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور خود گئے، اپنی صاحبزادی کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔ آخری صاحبزادی تھی، محبت والی صاحبزادی تھی، تو حضور روز ملنے جاتے تھے۔ مکان بہت دور تھا۔ سیدہ فاطمہ نے محسوس کیا کہ میرے ابے کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، باقی گھر والوں کے گھر بھی جاتے ہیں، میرے گھر بھی روز آتے ہیں، تو روز حضور آتے ہیں تو لمبا سفر کرتے ہیں، میرے ابا کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا کہ تمہارا گھر کچھ دور ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ کا ایک صحابی ہے جو سخی صحابی ہے، متمول صحابی ہے، مالدار صحابی ہے، جس کو دنیا حضرت حافصہ بن نعمان کہتی ہے، ان کے بہت سارے گھر ہیں جو مسجد نبوی کے قریب ہیں، اگر آپ ان سے سفارش کر دیں تو ایک گھر ہمیں دے دیں گے، میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گی۔ فرمایا جب میں ہجرت کر کے آیا تھا حارثہ بن نعمان نے بہت سارے گھر دیے جو میں نے مہاجرین میں تقسیم کر دیے۔ اب مجھ محمد کو حارثہ بن نعمان سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے سیدنا حارثہ بن نعمان کے کانوں کے اندر پڑ گئی۔ سیدنا حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی کی محفل میں حاضر ہوئے، کہا محبوب میں نے سنا ہے سیدہ فاطمہ کا گھر دور ہے، آپ صاحبزادی کو گھر کے قریب لانا چاہتے ہیں، گھر نہیں مل رہا۔ میرے محبوب نے فرمایا تو نے صحیح سنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، میری جائیداد آپ کی جائیداد ہے، میں اپنے گھر آپ کے قدموں پہ لٹاتا ہوں، میرے دل کو سکون محسوس ہوتا ہے، جو آپ کے گھر کے متصل میرا گھر ہے، میں حارثہ آپ کی بیٹی کو وقف کرتا ہوں اور میں آپ کے اوپر وقف کرتا ہوں کہ یہ آپ اپنی بیٹی کو عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ میرے حارثہ بن نعمان کو برکت نصیب فرما۔ او مسلمانوں، آج کا کوئی عالم کسی انسان کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھا دے، وہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ آج کے کوئی پیر بزرگ آج ان کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، یہ لوگ رنگے رنگائے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ خوش نصیب، کتنا انسان خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے خود نبوت والے ہاتھ اٹھتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی نے کہا میں نے کئی مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اس کائنات کے سب سے بہترین عورت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ساری رات بخار سے تڑپتی رہی، میں بھی جاگتا رہا، سیدہ فاطمہ بھی جاگتی رہی۔ جب تہجد کا ٹائم ہوا مجھے تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی، پھر حضرت فاطمہ کو بھی نیند آ گئی۔ جب اذان ہوئی میں نے آنکھ کھولی، سیدہ فاطمہ اس وقت اپنی نماز تہجد بھی پڑھ چکی تھی، وضو بھی کر چکی تھی، چکی بھی رات کو چلا رہی تھی، دانے بھی پیس رہی تھی۔ میں نے رو کر کہا فاطمہ ساری رات تو بخار سے رہی ہے اور اس حالت کے اندر تو چکی چلا رہی ہے، سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے تو نے وضو فرمایا۔ کہا میں نے اس بات کو برداشت نہ کیا کہ اللہ اکبر کی آواز آئے اور نبی کی بیٹی بستر پر ہو، میں نے وضو کر کے تہجد پڑھی، اللہ کا حق ادا کیا، چکی چلا کے آٹا پیسوں گی، اپنی اولاد اپنے گھر والے کا حق ادا کروں گی۔ سیدنا علی المرتضی کہا کرتے تھے میں نے کئی مرتبہ اس بات کو محسوس کیا کہ حضور نے فرمایا تھا کائنات کی سب سے بہترین عورت سیدہ فاطمہ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت علی سارا دن مزدوری کر کے جو لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹیاں پکائی، جب روٹیاں پک گئی اچانک سے ایک مسکین نے آواز دی اور کہا نبی کے گھر والوں کچھ کھانے کو دو، اللہ جنت کے دسترخوانوں سے کھلائے گا۔ روٹیاں اٹھائی مسکین کو دے دی، پھر آپ نے دوسری چکی چلائی، پھر آپ نے جو پیسے
پھر آٹا پکایا، پھر روٹیاں پکائی، جب روٹیاں پک گئی پھر اللہ کی طرف سے شان اللہ کی یہ تھی، پھر اچانک یتیم آ گیا، پھر آپ نے وہ روٹیاں یتیم کو دے دی، پھر آپ نے روٹیاں پکائی، جب روٹیاں تیار ہو گئی ایک قیدی آ گیا، پھر وہ روٹیاں اٹھا کر قیدی کو دے دی، خود پانی پیا، الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کالے پہاڑ کی کالی غار میں کالی جناب چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کی آہٹ بھی سنتا ہے، اللہ سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ ان کی شان قرآن میں یوں بیان کرتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ میرے محبوب تیرے خاندان والے تو وہ عظیم خاندان ہے جو اپنی بھوک کے باوجود کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کو ادائیں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ادا قرآن میں ذکر فرما دی، جب تک رب کا قرآن رہے گا محبوب کی اہل بیت کا بھی شان بیان رہے گا۔ سیدہ فاطمہ کائنات کی وہ سب سے بہترین عورت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کافی عرصے کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں، فرمایا فاطمہ میرے لیے پانی تو لے کر آؤ۔ سیدہ کائنات پانی لے کر آئیں، پانی نوش فرمایا، فرمایا فاطمہ بھوک لگی ہے، روٹی ہو تو روٹی لے کر آؤ۔ سیدہ کائنات نے کہا علی میرے گھر کے اندر 4-5 دن ہو گئے فاقہ ہے، روٹی ہوتی ضرور پیش کرتی۔ حضرت علی کہتے ہیں بے ساختہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، کہا جب 4-5 دن کچھ نہیں تھا تو آپ مجھے بتاتی، میں سفر سے پہلے آپ کو سامان دے کے جاتا، کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جاتا۔ فرمایا علی کیسی بات کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جب حضور نے مجھے رخصت کیا تھا میرے کان میں پاک پیغمبر نے ایک بات فرمائی تھی، میں نے پوچھا وہ کون سی بات تھی، کہا وہ بات یہ تھی میرے پیغمبر نے فرمایا تھا فاطمہ تو نبیوں کی سردار کی بیٹی ہے، لاڈ سے تو پلی ہوئی ہے، اور میرا علی سلطان الفقراء ہے، یہ فقراء کا سردار ہے، اس کے گھر میں بھوک بھی آئے گی، اس کے گھر میں افلاس بھی آئے گی، بھوک سے نڈھال تو ہو جانا، میرے علی سے مطالبہ نہ کرنا۔ کہا ابے کی بات مجھے یاد ہے علی، بھوک کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے فاطمہ مر تو سکتی ہے لیکن آپ سے خرچے کا مطالبہ کر نہیں سکتی ہے۔ میں رونے لگا، اللہ اتنا صابرہ شاکرہ بیوی ہے، 5-6 دن بھوکی رہی، اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا جنتی عورتوں کی سردار تجھے امانت سونپی گئی تھی، تو اس کے کھانے کے انتظام نہ کر سکا۔ میں تڑپا اٹھا، باہر گیا، مزدوری تلاش کی۔ شمعون ایک یہودی تھا جس کا باغ تھا، ایک کنواں تھا، اس کنویں کا ڈول خالی 60 کلو کا تھا، کوئی آدمی وہ ڈول کھینچ نہیں سکتا تھا۔ ایک علی شیر خدا تھا، لگاتا تھا تو نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ حکم حضرت علی المرتضیٰ ہی وہ ذات تھے جو جا کر اکیلے اس ڈول کو کھینچتے تھے، پانی سے بھرا ہوا ڈول کھینچا، جا کر کھجوروں کو پانی لگایا، رات کو مٹھی بھر جو ملے پھر لے کر آئے، دیکھا تو پاک پیغمبر کی صاحبزادی سو رہی تھی، انہوں نے آہستہ سے وہ جو رکھے، سو گئے۔ لیکن نبی کی بیٹی بھی تھی، وہ ایک شوہر کی بیوی بھی تھی، اس کو پتا تھا کہ میرا شوہر بھوکا ہے، میں کیسے آرام کر سکتی ہوں۔ جیسے علی آرام کرنے لگے، سیدہ فاطمہ اٹھی، وہ جو اٹھائے، رات کو اسی ٹائم چکی چلائی، ہاتھوں والی پتھر والی چکی چلا کے جناب وہ جو پیسے، پھر وہ روٹی تیار کی، ایک ہی روٹی بنی۔ حضرت علی کو اٹھایا کہ علی میرے سر کے تاج، اٹھیں آپ روٹی تناول فرما لیں۔ حضرت علی نے کہا میں نے آپ کے لیے انتظام کیا، آپ نوش فرمائیں۔ فرمایا نہیں جی، جب تک آپ نہ کھائیں فاطمہ کیسے کھا سکتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں سالن تھا کوئی نہ، خشک روٹی گلے سے اتر نہیں رہی تھی، میں نے 2-3 لقمے کھائے، میں نے کہا بس میں سیر ہو گیا۔ پھر میں نے سیدہ فاطمہ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے تھے، وہ خشک روٹی بھی چبا رہی تھی، ایک گھونٹ پانی کا پیتی، ایک لقمہ روٹی کا کھاتی، ہر لقمے پر الحمدللہ کہتی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے نبی کے خاندان والوں کو دنیا کے اندر رزق نصیب فرمایا ہے۔ اور مسلمانوں یہ وہ خاتون جنت ہے جب پیغمبر کے پاس غلام خرید مانگنے آئی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا غلام سے بہتر چیز نہ عطا فرما دوں۔ 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر یہ وہ خاتون جنت ہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی باہر سفر سے واپس آتے تھے تو حضور سب سے پہلے مسجد میں جاتے،
2 रकात पढ़ते, फिर सबसे पहले सैयदा फातिमा को मिलते थे। एक मर्तबा हुजूर सैयदा फातिमा से मिलने गए। लंबे सफर के बाद जब आपने सर सीने पे रखा, सैयदा फातिमा की आंखें बहने लगी, रो पड़ी। तो पैगंबर ने पूछा, जाने पितर क्यों रोती हो, लफ्त जिगर क्यों रोती हो? कहा, अब्बा आपके सफर की थकावट की वजह से, चेहरे के तवज्जुह की वजह से, फटे हुए लिबास की वजह से, टाकियों की वजह से बेटी को रोना आ गया। मेरे महबूब ने फरमाया, मेरी बेटी जाने पितर रोना, मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूँ, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है, जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचेगी अल्लाह तेरे अब्बे का दीन पहुँचा कर रहेगा। ये खातून जन्नत वो खातून जन्नत है जिसने सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारी। मैं अगले दिन पढ़ रहा था ये सीरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी छोटी थी, वो खेल रही थी। किसी बात पर अबू जहल ने आकर ना ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। हज़रत फातिमा रोती रोती आई और पैगंबर के जिगर पे क्या गुजरी होगी, जिसको बार बार हुजूर कहते थे, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब ये ईद निशान छपे हुए थे, हुजूर ने फरमाया, मेरी जान पितर को किसने मारा? कहा, अब्बा जान मुझे अबू जहल ने मारा। फरमाया, जाओ अबू सुफियान को ये बात बताओ। ये गई और अबू सुफियान को बताया। अबू सुफियान ने हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा और सीधा अबू जहल के पास ले आया। कहा, जैसे तमाचा मारा था ऐसे ज़ोर से इसको भरी महफिल में तमाचा मार, अगर ये उठेगा तो मैं निपटूंगा। हर फातिमा ने ज़ोर से जो मार सकती तमाचा मारा। फिर ये खुश गई तो अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या हुआ? बताया कि मैंने अपना बदला ले लिया है। अल्लाह के नबी ने नबूवत वाले हाथ उठाए, फरमाया, या अल्लाह तो अबू सुफियान का फेल देख रहा है, इसको फरामोश न करना, अल्लाह इसको भूलना नहीं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने, ये नबूवत वाले हाथों की बरकत थी कि अल्लाह ने अबू सुफियान को कलमे की दौलत नसीब फरमा छोड़ी थी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। हुजूर के बाद 6 महीने बाद हुजूर के इंतकाल सबसे बड़ा इनके लिए सदमा था। 6 महीनों में किसी ने हज़रत फातिमा को रोते नहीं देखा। 6 महीने में ये बीमार रही। अस्मा बिन्त उमैस रोज़ जाती, अबू बकर सिद्दीक रोज़ जाते, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, ये जाकर इनकी तीमारदारी करते, पूछ कर आते। आखिर में सैयदना अली मुर्तज़ा कहते, ये हड्डियों का ढांचा बन गई थी मुसलसल बीमारी की वजह से। एक दिन अली मुर्तज़ा कहते हैं, मैं गया, मैंने देखा तो घर के सारे बर्तन धुले हुए थे। मैंने देखा तो हज़रत हसन नहाए हुए थे, हज़रत हुसैन नहाए हुए थे, मेरी बेटियों ने ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम ने नए कपड़े पहने हुए थे। घर का सारा उजला उजला माहौल देखा तो मैंने कहा, ये कौन आया, किसने किया? हज़रत फातिमा ने कहा, ये मैंने अपने हाथों से किया। कहा, फातिमा 6 महीने से तो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, इतना अली बीमार, उसके बावजूद इतना सारा काम किया। फरमाया, अली हाँ मैं सो रही थी, अचानक मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब मैं अब्बे जान को देखा। मेरे अब्बा ने कहा, फातिमा आज रोज़ा रख लेना, आज का रोज़ा शाम को तुम मुझ मोहम्मद के साथ इफ्तार करेगी। लगता है अली आज मेरा तेरे साथ आखिरी दिन है। मैंने कहा, आखिर में अपने बच्चों की खुद कफालत कर लो, बच्चों को नहला लो, फिर कौन मेरे बच्चों का मुंह धुलाए, कौन गुस्ल कराए, कौन मेरे बच्चों के कपड़े तब्दील कराए। मैंने आज खुद खिदमत की है। फरमाया, अली बैठो, मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ। मुझे बताओ उस अली पे क्या गुजरी होगी जिस अली की फातिमा जुदा हुई थी। पूछा था लोगों ने, अली फातिमा को कैसा पाया? कहा, ये जन्नत का वो खुशबू थी, जन्नत का वो फूल था जिसकी जुदाई के बाद आज तक अली के जहन में फातिमा की खुशबू आया करती है। आप दीदा हो जाते, रो पड़ते थे। उस अली को जब आखिरी जुमले सुनने को मिले होंगे तो अली इस कदर तड़पे होंगे। फरमाया, हसन हुसैन से जाओ मेरे बेटो, तुम अपने नाना से मिल कर आओ। जब ये बात की जाती तो वो आते, हुजूर की कब्र से लिपट लिपट के रोते रहते, खेलते रहते। सैयदना अली मुर्तज़ा हज़रत फातिमा ने आखिरी बातें की। फरमाया, अली मैंने तेरे साथ ज़िंदगी गुजारी है, तेरे साथ गमी खुशी भी देखी है, अगर मुझसे कमी कुताही हो गई हो अल्लाह की खातिर माफ़ करती हूँ, माफ़ कर देना। अली ने कहा, फातिमा माफ़ी तो मैं मांगता हूँ, जैसे तुझे शहजादी बनाने का हक था मैंने तुझे उतना हुकूक ना दिए, उतना सहूलियात ना दी। फरमाया, अली मैं तुझसे एक मुतालबा करती हूँ, सारी ज़िंदगी कोई मुतालबा नहीं किया, क्या मुतालबा है? फरमाया, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरा मुतालबा ये है कि मेरा जनाजा रात को निकालना। मेरा मुतालबा ये है कि मेरी 4 के पाई के ऊपर छड़िया जो है वो यूं कमान की शक्ल के अंदर खड़ी कर देना। मैं नहीं चाहती कि मेरे इंतकाल के बाद किसी गैर महरम की निगाह मेरे इस कफन और चादर के ऊपर भी पहुंचे पड़े। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ रात को जो है मेरा जनाजा उठाना और जो है मेरे कफन की चादर पर किसी की निगाह ना पड़े। सारी जिंदगी सूरज ने मेरा बाल नहीं देखा, चांद ने मेरा बाल नहीं देखा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं,
وہی دن تھا منگل کا، مغرب عشاء کے درمیان انتقال ہوا، جن کا انتظار نہیں کیا گیا۔ پھر آپ کو جنازہ لایا گیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے۔ سب نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کو کہ آپ آئیں، آپ جنازہ پڑھائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے مصلی کا امام بنایا ہے میں اسی کو اپنے گھر والی کے جنازے کا امام بناتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابو بکر آئیں میرے گھر والی کا جنازہ پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے آ کر جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے اندر روایت موجود ہے فصلی ابو بکر صدیق 4 تکبیرات، اس کے اندر 4 تکبیریں کہی گئی، کوئی 5 تکبیریں نہیں تھی، 4 تکبیریں۔ ابو بکر صدیق پہ علی کا اتنا اعتماد تھا کہ اپنے گھر والی کا جنازہ ابو بکر صدیق سے پڑھایا۔ او مسلمانوں، اپنی بچوں کو جا کر بتایا کرو کہ نام فاطمہ رکھنا آسان ہے، اور ہاتھ کے اندر کپڑا لے کے بے پرد جا کر پھرنا یہ بڑا ہی فاطمہ کے نام پر دھبا لگ جاتا ہے۔ نام رکھو تو نام کی کوشش کیا کرو، اس کی لاج بھی رکھا کرو۔ سیدہ فاطمہ کے جنازے کی 4 پئی کی جو اوپر چادر تھی، اس چادر پہ غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی، اور آج کا نام فاطمہ رکھ کر بہر پھرنا یہ حضرت فاطمہ کے شان کے خلاف